جی ڈاکٹر زین صاحب تھینک یو سو مچ. کہ فرسٹ آف آل تو آپ کی ایک جرنی ہے, آپ ایک برانڈ ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کو تھوڑا سا نیگیٹو وے سے جو ہے لوگ دیکھتے ہیں, مگر آپ زندہ مثال ہیں. آپ نہ صرف جو ہے ٹرانسجینڈر کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ آپ پورے پنجاب کی, پورے لاہور کی, پورے پاکستان کی خدمت میں مصروف ہیں, اور آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر بنے. فرسٹ آف آل تو اپنی جرنی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتائیے گا. یو آر پرائڈ آف پاکستان, یو آر اسٹار آف پاکستان. تھینک یو سو مچ. اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. اللہ جسے چاہے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ ناؤ ان ڈیز آئی ایم ایبل ٹو سرو مائی کنٹری, اینڈ آئی ریئلی فیلٹ پراؤڈ کہ میں پاکستان کی خدمت اور پاکستانیوں کی مدد کے لیے اور پاکستان کا ایک گڈ جیسچر اور ایک پازیٹیو امیج ڈیولپ کرنے کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. جرنی کسی کی بھی مشکل یا آسان نہیں ہوتی, بے شک وہ میل ہو, فیمیل ہو یا کوئی ٹرانسجینڈر ہو. مشکلات کا سامنا ہر ایک انسان کو کرنا پڑتا ہے, لیکن کچھ افراد کی مدد کی وجہ سے, کچھ مینٹورز کی مدد کی وجہ سے, پروفیسر اینڈ ڈاکٹرز کی مدد کی وجہ سے میں الحمدللہ آج اس مقام پر ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں. بالکل صحیح. ٹرانسجینڈرز کے لیے جو ہے آپ نے جو ہے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ اسپیشلی کارڈز کا اجرا کیا جا رہا ہے جیو پارک انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. تو یہ کس ٹائپ کے کارڈز ہیں, کیا فیسلٹیز ہیں, کائنڈلی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب. اچھا, یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے ٹرانس انیشیٹو ہیلتھ پروگرام. اس پروگرام کے اندر پہلے ہم لوگ چلتے ہیں کہ اس پروگرام کو ہم لوگوں نے شروع کیوں کیا. دیکھیں, خواجہ سرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ کو بہت سارے خواجہ سرا نظر آئیں گے, لیکن وہ میڈیکلی ایڈمٹ نہیں ہوتے وہاں پہ. ان کے میڈیکل ایڈمیشن کے اوپر پرابلمس تھیں, ان لوگوں کو ہیلتھ کے بہت سارے مسائل تھے خواجہ سرا کو. ہم لوگوں نے معاشرے کے اس پہلو کو ٹچ کیا کہ یہ بھی ایک کمیونٹی ہے اور یہ بھی پاکستانی ہے, ایک عام مرد اور عورت کی طرح. ان کے پاس بھی مکمل رول ہیں, رائٹس ہیں زندگی گزارنے کے اور احسن انداز میں گزارنے کے. پاکستان میں رہنے والے خواجہ سراؤں کی کم و بیش تعداد تقریباً 58,000 ہے. آسان زبان میں کہا جائے تو 58 لاکھ کے قریب خواجہ سرا مقیم ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں. ان خواجہ سراؤں کو جب کسی طبی مدد کے لیے کسی گورنمنٹ کے سرکاری یا نجی ادارے میں ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے تو انہیں سب سے بڑا مشکل کا سامنا یہ ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ ان لوگوں کو اچھے سے انٹرٹین نہیں کیا جاتا وہاں پہ. انٹرٹین کرنے سے کیا مراد ہے, بعض دفعہ ڈاکٹرز کا یا پیرامیڈیکل سٹاف کا رویہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور سرکاری ہاسپٹلس کے اندر جب یہ افراد جاتے ہیں اپنے او پی ڈیز میں یہ چیک اپ کرواتے ہیں, لائنوں میں لگتے ہیں, تھوڑا سا وہاں پہ بھی مس بہیو کیا جاتا ہے, کیونکہ زیادہ تر پاکستان کے اندر مرد یا عورت کی ہی 2 لائنیں بنائی جاتی ہیں. اگر یہ عورتوں میں کھڑے ہوں تو وہاں پر انہیں کھڑا نہیں ہونا دیا جاتا. اگر مردوں کے ساتھ کھڑے ہوں تو مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ان کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں وہ انہیں بلی کرتے ہیں, برے طریقے سے مس بہیو کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر ایک خواجہ سرا کو کوئی ڈاکٹر ایڈوائز کر دے, میڈیکل ایڈوائز کر دے میڈیکل ایڈمیشن کے لیے, تو اس کی وارڈ کا تعین کرنا سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اسے میل وارڈ میں بھیجا جائے یا فیمیل وارڈ میں بھیجا جائے. جیو پارک انٹرنیشنل ہاسپٹل کا وی این ہے, وی این 2025 سے 2027 تک کا. ہم نے اس وی این کے اندر سب سے پہلا سٹیپ یہ اٹھایا کہ پاکستان کی وہ کمیونٹی جو سب سے زیادہ پسی ہوئی ہے, بے حال, بے مددگار ہے, جس کو آج تک اس طریقے سے انٹرٹین نہیں کیا گیا جس طرح ایک مرد اور عورت کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. ہم لوگوں نے سب سے بڑا انیشیٹو ان کے ہیلتھ کارڈ کا لیا, ان کو ہیلتھ انشورڈ کیا. آج جیو پارک انٹرنیشنل ہاسپٹل مولن وال چیپٹر 1 جسے ہم کہتے ہیں, اس میں تقریباً 100+ بیڈز ہیں اور ہم لوگ پی ایس سی سے رجسٹرڈ ہیں. وہاں پہ ان لوگوں کے لیے او پی ڈی اینڈ آئی پی ڈی سروسز, میں عام آپ کے سننے و جاننے والوں کے لیے یہ ایکسپلین کر دوں کہ او پی ڈی سروسز اور آئی پی ڈی سروسز میں کیا فرق ہے. او پی ڈی سروسز سے مراد ہے کہ ایک فرد واحد, ایک ٹرانسجینڈر, اسے بخار ہے, اس کی طبیعت ناساز ہے, وہ ہاسپٹل میں آتا ہے, ہاسپٹل میں آ کے ریسیپشن سے اپنی ایک سلپ بناتا ہے, ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے, جا کے چیک اپ کرواتا ہے, اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ اس کی مرض کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اسے آگے ریفر کر دیتے ہیں آنکولوجی ڈپارٹمنٹ میں, یورولوجی ڈپارٹمنٹ میں, آرتھوپیڈکس میں, آپتھلمولوجی ڈپارٹمنٹ میں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, گیسٹرونٹولوجی ڈپارٹمنٹ میں اسے ریفر کر دیتے ہیں. یہاں سے آئی پی ڈی کا سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے. آئی پی ڈی کے اندر جیو پارک انٹرنیشنل ہاسپٹل امیڈیٹلی اپنے پروفیسرز اینڈ اسسٹنٹ پروفیسرز کی ٹیمز کے ساتھ اسی ٹائم پہ کلیبوریٹ کرتا ہے. ہمارا ایک سسٹم بنایا گیا, ایک آر پی ٹی سسٹم ہے, جس میں اس ٹرانسجینڈر کے لیے امیڈیٹ افیکٹ اپائنٹمنٹ جو ہوگا وہ فکس کیا جائے گا. وہ اس پروفیسر
کے پاس جائے گا, اگر اس پروفیسر کی فیس 3000 ہے 5000 ہے تو اس کو اپنے سیلف پاکٹ میں سے نہیں دینا. جیو پارک انٹرنیشنل ہاسپٹل ہم لوگ یہ تمام ایکسپینسز بیئر کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس پروفیسر سے ملے گا, اس پروفیسر سے اس کی بات ہوگی, اس کے مسئلے کو سنے گا پروفیسر. اگر پروفیسر اس کی لیبس کروانا چاہتا ہے, کیونکہ لیبس ایک نیسیسری پارٹ ہے میڈیکل کے اندر, ایک ہائپوتھیسس ہے ڈاکٹر کا, اس کی کنفرمیشن کے لیے لیبس کرائی جاتی ہیں کہ آیا پیشنٹ میں یہ ڈیزیز ہے کہ نہیں ہے. اور اگر لیبس ہوں گی, لیبس کے بعد ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ سے کوئی ایکسپینس ہونا ہے, لائک ایکس رے ہونا ہے, الٹرا ساؤنڈ ہونا ہے, یا ڈاکٹر اسے میڈیسن پرسکرائب کر دیتا ہے تو ہم لوگ اسے فری آف کاسٹ میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں. اور اگر ڈاکٹر اسے کسی میڈیکل پروسیجر کے لیے, لائک سرجیکل پروسیجر کے لیے, یا کسی میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن کے لیے 2-3 دن کے ایڈمیشن کے لیے بھی اسے کہہ دیتا ہے, تو ہم لوگ اسے فری آف کاسٹ ہاسپٹل میں ود اے پرائیویٹ روم اور پرائیویٹ وارڈ فیسلٹی کے ساتھ انٹرٹین کرتے ہیں. الحمدللہ جیو پارک انٹرنیشنل ہاسپٹل آپ کے توسط سے یہ پارے پاکستان کو پتہ چلنا چاہیے, گڈ جسچر ان دا فرنٹ آف آل ورلڈ کہ جیو پارک انٹرنیشنل ہاسپٹل ایشیا کا وہ پہلا واحد اسپتال ہے جس نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے ایک اسپیسیفک علیحدہ وارڈ بنایا ہے. ہم نے ایسے پیرامیڈیکل سٹاف اور ایسے میڈکس کو ارینج کیا ہے وہاں پہ جو ہیومن فرینڈلی زیادہ ہوں, ٹرانسجینڈرز کے ساتھ جن کی انٹریکشن پہلے بھی ہوئی ہو, اور جو خود اپنی ذہنی اور جذباتی طور پر بھی خواجہ سرا کمیونٹی کو سرو کرنے کے حوالے سے اپنے آپ کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو الائن کیا ہے اور اس طرح کی ہیرارکی ڈیولپ کی ہے کہ تاکہ خواجہ سرا کمیونٹی کسی بھی قسم کے ٹیبوزم کا, بولیزم کا شکار نہ ہو, اور ایک احسن انداز میں جس طرح تمام باقی پاکستانی اپنی ہیلتھ سروسز لیتے ہیں وہ بھی اپنی ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. بالکل صحیح, بڑا زبردست آپ کام کر رہے ہیں, اور یہ آپ نے انفارمیشن میں اضافہ کیا کہ 58 لاکھ ٹرانس جینڈرز ہیں, اور ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑی تعداد ہے, اور یہ انتہائی ایک نیگیٹو چیز ہے کہ کسی کو بھی آپ اس کو بائی برتھ یا نیچرلی جو اس کے ایشوز ہیں اس کی وجہ سے آپ اس کو گھٹیا یا شودر یا نیچ سمجھیں, تو وہ انسان خود نیچ ہوتا ہے جو اس طرح سے اس نظر سے کسی دوسرے کو دیکھتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے CEO صاحب کہ